اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک یہ کتاب لا مانے نہیں، ریب مانے شک، فی ہے اس میں. ذالک الکتاب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتاب جس میں شک اور شبہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا، یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، ھدی للمتقین. اب یہ اس میں اور طرف بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے کسی وسوسے میں پڑ جائیں، کسی بھول بھلیوں میں گم ہو جائیں. نہ، شک نہیں ہے. بس جو کچھ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس وہ اسی طرح ہے. من نوع، اس میں دماغ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے. اچھا، چونکہ کتاب میں شک نہیں ہے اس لیے اس کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسے سمجھنا چاہتا ہے اس کے اندر بھی شک نہ ہو. اگر اس بندے کے اندر شک ہوگا جو ایسی کتاب کو سمجھنا چاہ رہا ہے جس میں شک نہیں ہے، تو وہ کتاب کو سمجھنے میں شک شامل کر دے گا. اور جب کتاب کے سمجھنے میں شک شامل ہو جائے گا تو کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں شک نہیں ہے. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انسان کو وسوسوں سے، انسان کو شکوک و شبہات سے، اور انسان کو مفروضہ اور قیاسی باتوں سے آزاد ہونا پڑے گا. اور اگر شک سے اور وسوسے سے اور قیاسی باتوں سے آدمی آزاد نہیں ہوا تو اس قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا. مسلمانوں میں جو آج افراتفری ہے، انتشار ہے، تفرقے ہیں، ذلت و رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے ہے کہ مسلمان کے اندر شک بہت ہے. ہر آدمی جو کسی نہ کسی عنوان سے شک میں گرفتار ہے، ہر آدمی. اب ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ایک چند سیکنڈ کے لیے اپنے اندر جھانکیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے اندر شک نہیں ہے. شک کا مطلب ہے یقین کا الٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے. اب شک کے ساتھ یقین ہے، یقین کے ساتھ شک ہے. گرم ٹھنڈا، روشنی اندھیرا، غصہ، کفر درگزر، بیماری صحت، بھوک پیاس، سونا جاگنا، عورت مرد، یعنی کوئی چیز کائنات میں اس زمین کے اوپر آپ کئی سال کی تلاش کے بعد بھی ایسی نہیں نکال سکتے جس کے آپ کہتے ہیں یہ ایک رخ پر بنی ہوئی ہے. یہ قانون ہی نہیں ہے، چیز دو ہی رخ پر ہوگی بنی ہوئی. تو اب شک بھی ہے اور یقین بھی ہے. تو شک والا بندہ جو ہے اللہ کی کتاب سے کسی بھی طرح استفادہ نہیں کر سکتا. اب یہ میں سوچ رہا ہوں یہ جو افراتفری ہے مسلمانوں میں، اس کی وجہ شک ہے. اب آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں،
ہر تفسیر بالکل الگ ملے گی ایک دوسرے سے، کوئی یقینی بات ملتی ہی نہیں ہے کہ بھئی بس یوں ہے جی. وہ اپنے شک کی بنیاد پر اس میں ضرور کچھ نہ کچھ شک کا پہلو داخل کر دیتے ہیں شعوری طور پر. نیتوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نیت کا حال اللہ جانتا ہے. سارے کام لوگوں نے اچھی کیے ہیں، اچھی نیت سے کی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ چونکہ شک سے آزاد نہیں ہوئے، اس لیے کسی ایک نقطے پر کوئی بندہ نہیں ٹھہرتا. کیونکہ ایک نقطے پر بندہ نہیں ٹھہرے گا، اس کے اندر شک ہوگا، وسوسہ ہوگا، تو ظاہر ہے میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، آپ کچھ کہیں گے، اس سے پھر فرق پیدا ہوگا. تو فرق کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر شک ہوتا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے، ایک تو وہ کہتا ہے یہ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرے یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی اور بھی ہو. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو. ہدی للمسلمین نہیں کہا، ہدی للکافرین نہیں کہا، ہدی للفاسقین نہیں کہا، ہدی للمتقین. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. جس بندے کے دل میں شک ہوگا وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دوسری بات یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہے. ہم نے جس کتاب کو نازل کیا ہدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے. اب اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی بات یہ کہ پہلے ہمارے اندر شک نہ ہو. شک ہوگا اس کتاب سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسری بات یہ کہ شک جب نہیں ہوگا تب یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دے گی. شک ہوگا تب اس کتاب سے آپ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، اور متقی ہونا بھی اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے. اب یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات ہدی للمتقین الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین کون؟ متقی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے متقی کی؟ الذین کون ہیں وہ لوگ؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں. غیب پر یقین رکھتے ہیں. یہ بھی تیسری بات ہو گئی. ایک بات یہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. اس کتاب کو فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو وسوسوں سے، شکوک و شبہات سے، بیکار باتوں سے آزاد ہونا ہوگا. دوسری بات یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. تیسری بات یہ متقی کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں. غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے، غیب کو دیکھتے ہیں، غیب ویژن ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یقین مشروط ہے دیکھنے سے. جب تک کوئی آدمی کسی چیز کو نہیں دیکھ لے گا اس کا یقین جو ہے مکمل نہیں ہوتا. اب یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی فرشتے اللہ کے ہیں، ہمیں یقین ہے، لیکن اگر آپ فرشتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، تفکر کرنا شروع کر دیں کہ فرشتے کیا ہیں، اب آپ کا یقین کمزور ہو جائے گا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے فرشتے انسانوں جیسے ہوں، ہو سکتا ہے فرشتے پرندے جیسے ہوں، ہو سکتا ہے فرشتے ایسے ہوں، ویسے ہوں، کیسے ہوں. لیکن ایک سورت انسانوں میں سے
کسی بھی انسان کو آپ نے سامنے کر دیا جائے آپ کے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، سرخ ہو، سفید ہو، آپ فوراً کہہ دیں گے یہ آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں، اب مشاہدے میں ہے کہ نو انسانی کے افراد ایسے ہوتے ہیں بھائی، گائے، بھینس، بکری، کتا، بلی، پرندے، آپ کہہ دیں گے یہ طوطا ہے۔ اب اس طوطے کے لیے اگر 200 زبانیں ہیں، زمین پر بڑی زبانیں رائج ہیں، تو اس ہر زبان کا مطلب طوطا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب انگریز طوطے کو کبا کہہ رہا ہے اور میں کبے کو طوطا، کبا ہی ہے ساری دنیا میں، طوطا ہے، بیر ہے، بکری، ابھی الگ بات ہے کہ ہم اس کو بیر کہتے ہیں، اسے شیپ کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ کہہ رہے شیپ، تو ذہن میں کیا تصور بنے گا؟ بکری، وہ بھیڑ۔ کیوں؟ مشاہدے میں ہے کہ یہ بھیڑ ہے، کیمل، اونٹ، یا اس کو کوئی اور لفظ ہوگا، ابل۔ جب ہم ابل کہیں گے عربی میں، تو ہمارا جو ویژن بنے گا دماغ میں وہ یہ ہوگا اونٹ۔ جب ہم کیمل کہیں گے اونٹ، جب اونٹ کہیں گے اونٹ، اور بھی لفظ ہوں گے اونٹ کے بارے میں۔ یہ ہم کیوں اونٹ کہتے ہیں؟ ہم اونٹ اس لیے کہتے ہیں، اونٹ کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے۔ جب ہم فرشتہ کہیں گے تو ایک تو سنی سنائی بات ہے بھائی، اللہ میاں نے بھی کہا فرشتہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ ہے، ابا نے بھی کہا فرشتہ ہے، اماں نے بھی کہا فرشتہ ہے، استاد نے بھی کہا فرشتہ ہے، تسلسل ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ۔ لیکن فرشتے کی ڈیفینیشن، فرشتے کی خد و خال، فرشتے کی صورت، فرشتے کا قد و قامت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ فرشتہ کیا ہے، تو نتیجے میں آپ کو شک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ فرشتہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا، بھائی فرشتہ ایسا بھی ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارا جو نظام ہے زمین کا، ظاہر سارا زمین کا نظام پیغمبروں نے بنایا، اس میں عدل بھی ہے، اس میں انصاف بھی ہے، اس میں عدالتیں بھی ہیں۔ ویسے ہمارے دن بھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، خاندانی معاملات بھی ہیں۔ گواہی معتبر اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیں۔ عدالت میں اگر آپ قتل کا کوئی مقدمہ ہے اور آپ گواہ پیش ہو گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قاتل ہے، ان کا عدالت پوچھے کہ تم نے دیکھا؟ اب ایسا میں دیکھا تو نہیں، میں تو سنا ہے، میرے بزرگ ہیں بہت بڑے، انہوں نے کہا تھا اس نے قتل کیا۔ تو عدالت کیا کہے گی؟ بزرگوں کو بھیج دو۔ اب بزرگ صاحب آئے، وہ کہا جی وہ یہ قتل کی آپ گواہی دے رہے ہیں؟ ہاں جی میں گواہی کی قتل دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں قتل کی۔ تو آپ نے بھائی دیکھا کہ نہ؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محلے والے کہہ رہے تھے 50 لوگوں کا، 50 محلے والوں کو بھیج دو بھائی آپ جاؤ۔ اس اندیکھی گواہی سے قتل کا کیس مشکوک ہو جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا بندہ، صرف اس بنیاد میں کہ نہیں دیکھا نہیں۔ یہ آپ کے نظام ہے ساری دنیا۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کو ہدایت فراہم کرتی ہے، ان کو صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ یؤمنون، وہ یقین رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، غیب کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر غیب دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اگر غیب دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے۔
اب آپ یہ کہیں گے صاحب یہ تو غیب پہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو تو پھر سمجھے گا ہی نہیں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود میں بات ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر قرآن میں تم تفکر کرو اور قرآن کی جو بنیادی شرط ہے وہ سامنے رکھ کر تفکر کرو، بنیادی شرط کیا ہے؟ لا ریب، اس میں شک نہیں ہے، تو قرآن کو سمجھنا ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے کر دی کی صلاحیت رہیں، آپ اپنے اندر جو ہیں موجود ان کو بیدار کریں اور ان صلاحیتوں سے قرآن کو سمجھیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات یہ ہے کہ شک نہ ہو، دوسری بات یہ آپ متقی ہو، متقی کی تعریف یہ ہے کہ غیب آپ کے مشاہدے میں ہو۔ اب جب یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی اب کیا ہوگا؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن جو ہیں متقی جو ہیں وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی غیب کو دیکھتے ہیں۔ اب چوتھی سٹیج کیا بنے گی؟ یقیمون الصلاۃ، اور ان کا اللہ سے ایک تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے۔ اب نماز میں دیکھیں آپ کیا ہے، نماز میں یہاں سے شروع ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آپ نے اقرار کیا نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ اللہ تو دیکھ تو نہیں رہے آپ، اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ تو بڑا ہے، اب اللہ کے علاوہ اگر نماز میں بیگم کا خیال آ گیا تو آپ بتائیں اللہ بڑا ہے بیگم بڑی ہے؟ اگر نماز میں بچوں کا خیال آ گیا اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو بھجی تو بڑی عجیب بات ہے، خیال تو آتے ہی آتے ہیں، بندہ تو خیال سے کسی بھی طرح آزاد ہو ہی نہیں سکتا، خیال تو آتے ہی آتے ہیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، خیال تو آتے ہی آتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ آپ حساب کر رہے ہیں اپنے فرم کا، دکان کا، ہوٹل کا، اب اس میں آپ کو خیال آتا ہے اس طرح آپ کو نماز میں خیال آتا ہے، آپ بتائیں وہ حساب کبھی صحیح ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یکسو ہوتے، آپ کہتے ہیں نماز میں تو یکسوئی ہوتی نہیں، جب کیا کریں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی بھی آدمی دنیا میں یکسو نہیں ہوتا، بھائی حساب میں کیسے یکسو ہو جاتے ہو؟ خدا نہ خاصا کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، بچہ بیمار ہو، آپ یکسو ہوتے نہیں ہوتے، سوائے ڈاکٹر کے، سوائے ہسپتال کے، سوائے دوائی کے، دعا کے، بزرگوں کے، یہاں وہاں، سوائے بچے کے آپ کو کوئی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے صحت دے، تندرست دے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو کیا آپ کو یکسو ہونے کی پریکٹس نہیں ہے دنیاوی معاملات میں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ یکسو ہونے کی آپ کو پریکٹس ہے، اللہ کے معاملے میں آپ کہتے ہیں آدمی تو یکسو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یکسو ہونے کی عادت ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھانا پکاتی، ذرا سا وہ خیال ادھر ہوتا ہے، کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی سالن جل جاتا ہے، کبھی روٹی جل جاتی ہے، لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ کھانا پک کے روٹین میں ہر چیز ٹھیک ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہمیں یکسو ہونے کی عادت ہے۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں، اگر بچوں کے ذہن میں انتشار ہو، ادھر ادھر کے خیالات آئیں، کیا بچہ 10 سال میں بھی پہلی کلاس پاس کر سکتا ہے؟ اس کی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم یکسو ہیں، دنیاوی ساری کاموں میں یکسوئی کی عادت ہے، لیکن جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو سارے خیالات کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس بات کی کبھی کوشش ہی نہیں کی
کہ ہم جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اسے دیکھنے کی بھی کوشش کریں. آپ نے چونکہ کوشش ہی نہیں کی، اس لیے آپ نماز 20 سال 50 60 سال 80 سال لوگ نماز پڑھتے ہیں. ان سے جب پوچھو گے بھائی، میرے بزرگ تھے کہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے ان کے بہت سارے ان کے مرید بھی تھے، بڑے عاشق رسول، یہ وہ سب. ایک دن میں بیٹھا تھا ان کے پاس تنہائی میں، بہت بڑے نام تھا ان کا، اب تو دنیا میں نہیں ہے. تو میں کہا حضرت صاحب، یہ جو نماز ہے آپ پڑھ رہے ہیں اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، کیا کچھ؟ وہ جناب رونے لگے آنسو سے. اور ان کی عمر کوئی 72 سال کی تھی، 70-72 سال. اب ان سے اگر میں تو مجھے خود صدمہ ہوا، اس لیے کہ میں خود ہی ان جیسا تھا ہوں. بات یہ ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں آپ یکسو ہو سکتے ہیں تو الہی معاملات میں، اللہ کے معاملات میں آپ کو یکسوئی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہے. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ، ایک تو آپ کے ذہن میں دین کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت دوسرے دنیاوی علوم کی ہے. بس جو وقت ملتا ہے آپ کو، نماز آپ نے دفتر جانا قضا نہیں ہو سکتا، نماز قضا ہو سکتی ہے، دکان صحیح وقت پہ کھلے گی. نماز قضا ہو سکتی ہے، بچے کے اسکول جانا قضا نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کا اگر مسئلہ ہے، اس میں ڈنڈی آپ مار سکتے ہیں، بچے کی اسکول میں ڈنڈی نہیں مار سکتے، کسی نام کٹ جائے گا. بات اہمیت کی ہے. اب اہمیت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جس چیز کی اہمیت ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، جس کی چیز کی اہمیت نہیں ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اب قرآن آپ پڑھیں، شک میرے اندر موجود ہے تو مجھے تو قرآن میری تو رہنمائی نہیں کرے گا. یہ سلاسل ہیں، سارے سلاسل 200 کے قریب سلسلے بتائے جاتے ہیں، اس میں ایک عظیمیہ سلسلہ بھی ہے. ان لوگوں کی تعلیمات کا محور اور تربیت کا مقصد پہلا یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے شک ختم ہو، آدمی کے اندر سے شک ختم ہو. اور جتنا کوئی آدمی سلسلے کی تعلیمات سے آراستہ ہوتا ہے، سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اندر سے شک کم ہوتا رہتا ہے. شک جہاں ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی، یاد رکھیے. شک جہاں ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی، یقین جہاں ہوگا وہاں سکون ہوگا. شک جہاں ہوگا وہاں شیطان ہوگا، یقین جہاں ہوگی وہاں خدا ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آپ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اس بات کی کوشش اور جد و جہد کریں کہ آپ کے اندر سے شک کم سے کم ہو اور اللہ کرے کہ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ محبت جو ہے وہ بھی شک کو ختم کرتا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر شک بہت زیادہ نہ ہو، ورنہ محبت میں بھی شک ہو جاتا ہے. جیسے آپ ہماری بیگمات ہیں، وہ ہر وقت اپنے میاں پہ شک ہی کرتی رہتی ہیں. مگر صاحب تم تو کہیں سے مل کے آئے ہو، بڑی غلط بات ہے. ان کو بھائی کیسے لاہور ولا قوت کیا کہ نہیں، بالکل بھائی کیسے کہ تمہارے کوٹ پہ بال لگا ہوا تھا، یہ دیکھو بال ہے. بال اپنا بھی تو بھائی اپنی زلفوں کا بھی تو بال ہو سکتا ہے. ایسے ہی
شوہروں کا بھی یہی ہے. اب وہ خاتون کسی سے عزیز سے رشتہ دار سے بات ہنس کے کر لے تو اس سے ہنس کے بات کیوں کر رہی تھی؟ تو کیا رو کے بات کرے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں میں جو ہیں یہ سے آپ اپنے کھوج لگائیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا شک ہے ہمارے اندر. شک ہی شک ہے، یقین کا کہیں سرا ہی نہیں ملتا بھائی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ شک سے آزاد ہونے کی کوشش کی جائے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں اگر شک ہوتا بھی ہے تو اس کا جو عنصر ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. یعنی شعور میں شک ہے، لیکن آپ کے اندر پھر وہ میں نے کہا نا لگانا گول خبر بنایا، ایک شعور ہے ایک لاشعور. آپ کے لاشعور میں شک نہیں. جب ہم سوتے ہیں تو شکوک و شبہات کی دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو بے سکونی سے ہمیں نجات مل جاتی ہے، سکون میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ شکوک و شبہات کی دنیا سے ہم آزاد ہو گئے. ہے اسی دنیا میں، سانس بھی اسی دنیا میں لے رہے ہیں، بسترا بھی یہی کا ہے، لیکن چونکہ ہمارا شعور جو ہے جو شک اور شبہ سے بھرا ہوا ہے، معمول ہے، اس سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ ابھی بیمار لوگ ہوتے ہیں بہت پریشان بیچارے، ان کو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ؟ وہ سلیپنگ پلس دیتے ہیں، ٹینکولائزر، وہ سو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ شک ختم ہو جاتا ہے، انتشار سے اسے نجات مل جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شعور لاشعور دو چیزیں آپ کو دی ہیں.